سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام میں سے۔ میں خدا کی بات روح کو، خدا کے خادم کو زوردار تعلیم میں دعوے کو میں دوں اور خدا کا دل بھی سلام کروں۔ یسوع نام میں سب کو سنا، وہ راجا سلام کرتے ہیں۔ یسوع نام میں سب کو سنا، خدا آپ کو برکت دے۔ کتنے لوگ تیار ہیں کہ خدا کا نام سنیں؟ تیار ہیں؟ پچھلے سنڈے پاس آپ نے کیا کلام سنا ہے؟ کس کے بارے میں؟ بپتسمے کے بارے میں تھا۔ کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ چرچ میں ہم کیا کرنے ہیں؟ دعا کرنے آتے ہیں، اور دعا کا مطلب ہے خدا سے گفتگو کرنا۔ خدا سے کیا کرنا؟ باتیں کرنا۔ اور اب خدا کی باتیں ہی بھول جاتے ہیں۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے 2-3 سوال کیے، کچھ بہنوں نے بھی سوال کیے۔ آج ان سوالوں کو ہم خدا کی حضوری میں دیکھیں گے۔ عورت کا چرچ کے اندر کردار، خدا کے کلام کے اندر کردار۔ کچھ لوگ میرے گھر میں بھی آئے، انہوں نے مجھ سے سوال کیے اور کچھ مجھے ویسے پوچھے گے، تو ہم تھوڑا سا اس کو آج کلام کے حوالے سے دیکھیں گے۔ پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک ہم جائیں گے۔ تھوڑا سا ٹائم آج دوں گا آپ کا۔ کچھ موسم بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن پھر بھی آج میں چرچ بھی تھوڑا لیٹ ہو گیا، لیکن پھر بھی میں آپ کو تھوڑا سا وقت دوں گا اس کے اوپر۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل جو ہے، قدس متی کی معرفت لکھی گیا پیغام، اس کا 11واں باب، اور اس کی ہم 11ویں آیت سے دیکھیں میرے ساتھ۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 11واں باب اور 11ویں آیت سے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں، ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا کوئی نہیں ہوا، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ سنیے گا یسوع کیا کہہ رہے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کوئی بڑا نہیں، لیکن جو خدا کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ والے کے دنوں سے، سنیے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے، اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں۔ پاک کلام کا بڑا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ کلام نے لکھا ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا۔ کس نے کہا؟ کسی رسول نے نہیں، کسی شاگرد نے نہیں، کسی خادم نے نہیں، خدا یسوع المسیح نے کہا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے اب تک، یعنی جب سے میری منسٹری سٹارٹ ہوئی ہے تب سے اب تک خدا کی بادشاہی پر زور ہوتا ہے، اور زور آور کیا کرتے ہیں؟ اس کو چھین لیتے ہیں۔ کس لوگ کو سمجھ آتی اس بات؟ زور آور سے کیا کرتے ہیں؟ چھین لیتے ہیں۔ کن سے؟ آپ سے۔ آپ سے زور آور کس سے چھین لیتے ہیں؟ آپ سے خدا کی بادشاہی چھین لیتے ہیں۔ انگلش میں لکھا وائلنس، یعنی توڑنا، قانون کو توڑ دینا، جیسے فقی فریسی کرتے تھے۔ سیاست، اس نے کہا تب سے جب فقی فریسی سیاست کرتے تھے، اب جو ہے اب تک سیاست ہی خدا کی بادشاہی پر ہوتی آ رہی ہے۔ سنیے، بڑی غور سے سنیے گا میری بات۔ اس نے کہا زور آور، یعنی خدا کے کلام کے اندر تب سے ہی، جب سے یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا، اس پر بھی سیاست ہوئی،
اس کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ تب سے یہ کام چلتا آ رہا ہے اور چرچ کے اندر تب سے ہی زور آور خدا کے کلام کو تبدیل کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سنیے گا میرے ساتھ، رہیے گا، جاگتے رہیے گا۔ خدا کا زندہ کلام کے اندر متی 8 باب اس کی 28ویں آیت کے اندر خدا گردنیوں کے علاقے سے گزرتا ہے، اور جہاں وہاں سے گزرتا ہے تو قبرستان کے اندر سے 2 شخص نکلتے ہیں، اور وہ خدا کلام میں سکھاتا ہے کہ اس کے اندر لکھا ہے کہ وہ ایسے تند مجاز تھے کہ کوئی بھی اس راستے سے گزر نہیں سکتا تھا۔ ایسے سخت مجاز، تند، غصے والے، ایسے جلسی والے، وہ ناپسند کرتے تھے کہ وہاں سے کوئی گزرے، نہ ہی وہ پسند کرتے تھے کہ ان کے درمیان کوئی آئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر بدروح تھی، اور بدروح کی وجہ سے وہ تند مزاج ہو گئے تھے، اور وہ کسی کو بھی اس راستے سے گزرنے نہیں دیتے۔ اور یہی بات کلام آج آپ کی زندگی کے اندر رکھتا ہے کہ جب زور آور آتا ہے، کیونکہ وہ زور آور تھے، کیونکہ ان کے اندر ابلیس تھا، اور وہ لوگوں کا راستہ بند کر دیتے تھے۔ اور جب چرچ کے اندر بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو چرچ کی بادشاہی کے اندر کڑوے دانے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کا میرا ہر ایک کا راستہ جو بادشاہی کی طرف جاتا ہے، جو میراث کی طرف جاتا ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں۔ اور قرآن کے اندر 2 کرنتی اس کی 11ویں آیت، اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، 11واں باب اس کی 14ویں آیت، حوالے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، بعد میں آپ ضرور پڑھیے گا اس کو۔ 2 کرنتیوں اس کا 11واں باب اس کی 14ویں آیت، اس میں لکھا ہے یہ کچھ عجیب بات نہیں ہے۔ سنیے، آپ سمجھتے ہیں شاید یہ شخص بڑے معجزے کرتا ہے، اسے کلام بڑا آتا ہے، اس کے پاس بڑی چیزیں ہیں، شاید یہ خدا کے ساتھ بڑا چلتا ہے۔ کلام کیا کہتا ہے؟ سنیے، بدروحیں بھی بڑے کام کرتی ہیں، شیطان بھی بڑے کام کرتا ہے، بڑے معجزات دکھاتا ہے۔ 2 کرنتیوں 11واں باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کچھ عجیب نہیں ہے، کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بنا لیتا ہے۔ اور آگے سننے کی بات ہے، اور لکھا ہے بس اس کے خاتم بھی راست باز خاتموں کے ہم شکل ہو جاتے ہیں۔ آپ کی سننے کی بات ہے، خاص طور نوجوانوں کی۔ کہتا ہے کلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر راست بازی کے خادم ہے تو شیطان نورانی فرشتہ بھی بن جاتا ہے، اگر شیطان نورانی فرشتہ بنتا ہے تو اس کے خادم بھی راست بازی کے، بادشاہی کے خادموں کے ہم شکل ہو جاتے ہیں، اور ہم شکل ہو کر وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کا راستہ بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ آسمان کی بادشاہی میں نہ جائے۔ میرے ساتھ رہیے گا، خدا کا زندہ کلام تو مرقس کے خط کے اندر اس کا 3واں باب اگر 1 سے 9 تک پڑھے تو خدا کا زندہ کلام سے سکھاتا ہے کہ لاسٹ ڈے کے اندر، آخر زمانے کے اندر لوگوں کا کردار کیسا ہوگا۔ اور خدا کا زندہ کلام کے اندر لکھا ہے سب سے پہلے وہ خود غرض ہو جائیں گے، اپنی سوچیں گے، اپنی عزت یسوع کی نہیں۔ اور پھر لکھا ہے وہ زردوست یعنی پیسے کے پجاری ہو جائیں گے۔ پڑھیے 2 تیموتھیوس 3 باب اس کا 1 سے 9 آیت پڑھیے۔ پہلی بات خود غرض ہوں گے، دوسری بات پیسے کے پجاری ہو جائیں گے، پیسے کے علاوہ انہیں کوئی شے نظر نہیں آئے گی۔ تیسری بات شیخی باز، مغرور اور تہمت لگانے والے ہو جائیں گے۔ آج زور آور چرچ کے اندر ایسا ہی کرتے ہیں، اور خدا کا زندہ کلام کے اندر لکھا ہے وہ کیا ہوں گے؟ تند مجاز ہو جائیں گے، نیکی کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور کلام کے اندر آپ نے سنا کہ وہ بدروح جس کے اندر تھی وہ بھی تند مجاز تھے، راستہ روک لیتے تھے۔ تو یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں اس بات کو سکھاتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا آگے بڑھیں تو ہمیں یہ سوچنے کی بات ہے ایسا کیوں ہے۔ تھوڑی سی بات شیطان کے بارے میں۔
کلام کے اندر لکھا ہے شیطان کو ابلیس بھی کلام کہتا ہے. پھر شیطان کہتا ہے یہ بڑا اژدہا ہے. پھر یہ بھی کہتا ہے یہ پرانا سانپ ہے. پھر وہ کہتا ہے یہ ابلیس بھی ہے اور یہ جھوٹوں کا کیا ہے؟ اونچا بولا نہیں، مجھے پتہ لگتا ہے لوگ جاگ رہے ہیں. جھوٹوں کا کیا ہے؟ اور گناہ گاروں کا بھی یہ باپ ہے. یہ کلام کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا. کلام کے اندر لکھا ہے کہ یہ جھوٹوں کا بھی باپ ہے، گناہ گاروں کا بھی باپ ہے، کیونکہ گناہ کے فرزند جو ہے وہ ابلیس سے ہے. اور کلام کہتا ہے یہ کڑوے دانے ہیں، یہ گندی مچھلیاں ہیں جنہیں اٹھا کر باہر پھینکا جائے گا. اور کلام کے اندر ہمیں حزقیل کہتا ہے یہ بڑا خوبصورت فرشتہ بھی ہے. اور ابھی آپ نے سنا یہ اپنے آپ کو خوبصورت فرشتہ بھی بنا دیتا ہے. اور کلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب سے اس کو زمین پر گرایا گیا یہ خدا کی بادشاہی کا دشمن ہو گیا. اور جو فرشتے اس کے ساتھ گرائے گئے وہ بدروح بن کر اپنا کام لوگوں کے درمیان کرتے ہیں. اور سب سے پہلے اس کا دشمن آدم ہوا. شیطان آدم کے پاس گیا، اس نے کہا یہ پھل کھا، یہ پھل اچھا ہے. آدم نے کھایا، اس نے ہوا کو دیا، ہوا نے کھایا، اور دونوں خدا کی بادشاہی سے دور ہو گئے. اتنا تو آپ کلام سنتے ہیں، میں نے غلط سنایا سب. کسی نے نہیں کہا نہیں سر جی ہوا کے پاس گیا تھا، آدم کے پاس نہیں گیا. کسی نے کہا مجھے، میں نے کہا شیطان آدم کے پاس گیا، اس نے کہا یہ پھل کھا. شیطان کس کے پاس گیا؟ ہوا کے پاس. تو آپ نے کہا کیوں نہیں کہا؟ آپ کو کہنا چاہیے بس صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ خدا کا کلام نہیں سنتے ہیں، آپ ہوش میں نہیں ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں. اگر میں جو غلط سنا رہا ہوں اس کا مطلب ہے آپ کو کہنے کی ضرورت ہے. بس اب نہیں. پھل کے لیے شیطان ہوا کے پاس گیا اور ہوا جو ہے وہ آدم کے پاس گئی اور انہوں نے وہ پھل کیا کیا؟ کھایا. کس کے پاس شیطان گیا؟ ہوا کے پاس گیا. اور جب شیطان ہوا کے پاس گیا، ہوا آدم کے پاس، اور پھر وہ تابعداری سے باہر نکلے، پھر ایک قانون خدا نے بنا ڈالا. ہم پیدائش مکاشف کی طرف جائیں گے. پھر خدا نے ایک قانون بنا ڈالا. خدا نے اسے کہا قانون کیا بنائے؟ اس نے 3 باب اس کی 16ویں آیت کے اندر خدا نے کہا آج سے روح زمین پر یہ قانون ہوگا. کیا؟ عورت اولاد کو پیدا کرے گی، پھر اس کی رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور شوہر اس پر کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ حکمرانی کرے گا. یہ کس نے قانون بنایا؟ خدا نے قانون بنایا. اور کلام یہ سکھاتا ہے جو ان قانونوں کو بدلتا ہے وہ جھوٹا نبی ہے، وہ جھوٹا استاد ہے. کلام کے اندر لکھا ہے 3 باب اس کی اگر آپ 16ویں آیت کے اندر لکھے یہ قانون نسل انسانی کے لیے بلکہ ہر ایک بشر کے لیے، جانور کے لیے بھی اترا دیا. اگر آپ جانور کو دیکھیں ان کے اندر بھی ان کا سربراہ میل ہوتا ہے، اور اگر پرندوں کو دیکھیں ان کے اندر بھی سربراہ کون ہوتا ہے؟ میل ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ قانون کہاں؟ یہ قانون خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور لکھ ڈالا. اور کیا یہ قانون آج تک بدلا؟ اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیجئے، کیا گھر کے اندر اس کا سربراہ مرد نہیں ہوتا ہے؟ اور پھر آپ جب خدا کی بادشاہی میں آتے ہیں آپ قانونوں کو بدلنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے گھر کے قانونوں کو بدلیے. پہ نکالیے، کہیے نہیں میں سربراہ ہوں. لیکن قانون یہ سکھاتا ہے، کلام کے اندر لکھا ہے
اس نے کہا تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوتی، آج بے شک بیٹی ڈولی میں بیٹھ کر اس طرف جاتی ہے اور اپنے شوہر کے گھر کے اندر تابع داری سے زندگی بسر کرتی ہے۔ جو تابع داری نہیں کرتی ہے وہ یاد رکھیے، آپ سب جانتے ہیں، وہ اپنے گھر کے اندر جو قانون کو توڑتی ہے وہ کبھی سکھ نہیں رہ پاتی ہے۔ اور کلام کے اندر آپ سنیے کیا خدا کا فرماتا ہے، اور خدا کا زندہ کلام کے اندر لکھا ہے۔ اور شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان کیا کرتا ہے؟ خدا کے بادشاہی کا کیونکہ دشمن ہے، وہ اس کے اندر توڑ مروڑ پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے کیا ہوا، بائبل سے بات نکل، بڑی اچھی بات ہے، بچہ پیدا ہوا، ہاں جی پیدا ہوا، اس نے کہا یسوع جلد آ رہا ہے اور مر گیا۔ یسوع اور کوئی شے نہیں لبھی، یعنی ایسی بدعتی تعلیم کو ایک نے کہا کہ میرے بائبل میں پاس سب بڑے بال نکلے ہیں، کسی نے مجھے کہا پانی میں گھول کے پی، میں بنی ہانڈی بھی بنا رہی تھی، میں جا پہن کو شولڈر شیمپو استعمال کر نہیں پھر نکلن گے۔ یعنی ہماری توجہ، ہماری تعلیم اتنی ہے، جو کوئی ہمیں کہتا ہے، میں نے کہا آدم کے پاس شیطان گیا، آپ نے کہا آمین۔ کیوں کہا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ کلام سے واقفیت نہیں رکھتے، اور جب آپ کلام سے واقفیت نہیں رکھتے، شیطان آپ کے درمیان آ جاتا ہے اور وہ ایسی تعلیم ایجاد کرتا ہے تاکہ کلام کی ابتدائی تعلیم کو پیچھے چھوڑ کر نئی چیزیں آپ کے آگے دے آئے، اور آپ اس کا لالچ نہیں رکھتے، آپ بنا نہیں رکھتے، آپ فورن کہتے ہیں ہاللیلویا ہاللیلویا۔ پر یہ کلام کے اندر کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کا زندہ کلام کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے، خدا کے کلام کو توڑنا مروڑنا شیطان کا ہتھیار ہے، کیونکہ وہ شروع سے ہی خدا کی بادشاہی کا دشمن ہے۔ اور کلام کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے، خدا کا زندہ کلام آج بہت سے چرچز کے اندر یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اپنے آپ سے پیار کرو۔ اگر ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے تو تم دوسروں کے خدا کی خدمت نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ سمجھتے یہ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے۔ کہیں بائبل مقدس کے اندر ایسا لکھا ہے کہ تو اپنے آپ سے پیار کر؟ نہیں لکھا ہے۔ کلام کیا فرماتا ہے؟ متی 12 باب 13ویں آیت کے اندر تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند پیار کر۔ اور پھر خدا کا زندہ کلام یعقوب خط میں کہتا ہے 4 باب کے اندر اس کی 10ویں آیت کے اندر، خدا کے سامنے فروتنی سے چل، شیخی بازی سے نہیں، خود غرضی سے نہیں، مغروری سے نہیں، فروتنی سے خدا کی حضوری میں چل۔ اور پھر خدا کا زندہ کلام متی 16 باب اس کی 24ویں آیت میں کہتا ہے جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی کا اور اپنی صلیب خود اٹھائے۔ یسوع کیا تعلیم دے رہا ہے اور ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ اپنے آپ سے پیار کرو۔ جو اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا وہ دوسروں سے پیار نہیں کر سکتا، وہ خدا سے پیار نہیں کر سکتا۔ پھر یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، راہ بھی میں ہوں، زندگی بھی میں ہوں، راستہ بھی میں ہوں۔ خدا کا زندہ کلام کے اندر لکھا ہے، یوحنا 10 باب اس کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے دروازہ میں ہوں، I am the door۔ کہتا دروازہ میں ہوں۔ اگر کوئی تعلیم دیتا ہے کہ نجات کا دروازہ کوئی اور ہے تو کلام کے اندر لکھا ہے وہ جھوٹا استاد ہے، وہ جھوٹا نبی۔ خدا کا زندہ کلام یوحنا 10 باب اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے I am the door, by me anyone man enter shall be saved۔ جو مجھ سے داخل ہوگا وہی بچے گا، جو کسی اور راستے سے داخل ہوگا کلام کہتا ہے وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لٹیرا ہے۔ کس نے کہا؟ یسوع المسیح کے الفاظ ہے۔ اس نے کہا جو مجھ سے داخل ہوگا وہی بچے گا، جو کسی اور دروازے سے کلام کراتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے۔ کوئی اور راستہ آپ کو بتاتا ہے تو وہ چور اور ڈاکو اور لٹیرا ہے۔ یاد رکھیے خدا کا زندہ کلام کے اندر میں آپ کی زندگی کے اندر پڑھنا چاہتا ہوں، اس بات کو اپنی زندگی کے اندر رکھیے گا۔ خدا کا زندہ کلام کے اندر پہلا تموتھیوس کا 4 باب اس کی 1 آیت سنیے گا،
آپ نے ضرور اس بات کو اپنے ذہن میں لکھنا ہے. لیکن روح صاف فرماتا ہے، روح صاف فرماتا ہے آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحیں اور شیطان کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوں گے. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. اور کلام کے اندر لکھا ہے دوسرا پطرس اس کا دوسرا باب اس کی پہلی آیت لکھا ہے جس طرح اس بنی اسرائیل کے اندر جھوٹے نبی اور استاد تھے، اور لکھا ہے اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوں گے جو ہلاکت لے کر تمہاری زندگی کے اندر آئیں گے. تو یاد رکھیے ہم اگر اس بات کی طرف آئیں، جھوٹی تعلیم، جھوٹی باتیں، جیلسی، خود غرضی ہماری زندگی کے اندر ہلاکت کو لے کر آتی ہے. ایک اور بات آپ کی زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہوں، اس کو ضرور سنیے گا. گنتی اگر ہم 12ویں باب میں دیکھیں تو موسیٰ نے کشی عورت سے شادی کر لی. یہ سنیے گا ضرور. اس کے اندر لکھا ہے اور مریم اور ہارون نے اس کے خلاف بدگوئی کی. کس نے بدگوئی کی؟ ہارون اور مریم نے. دو لوگ ہیں، ہارون اور مریم ہے. اور خدا کا زندہ کلام سکھاتا ہے جب خدا نے سنا تو ان کا آ جاؤ بھائی، اور وہ آ گئے اور خدا کا ابر جو ہے وہ خیمے پر چھا گیا. اور خدا کے زندہ کلام میں آگے ہم بڑھے تو لکھا ہے جب ابر ہٹا تو مریم کوڑی ہو گئی. بدگوئی کتنے لوگوں نے کی؟ کتنے لوگوں نے؟ اور کوڑی کون ہو گیا؟ کوڑی سنا کہ نہیں سنا؟ بدگوئی کتنے لوگوں نے کی؟ دو لوگوں نے، ہارون اور مریم نے. اور کوڑی کتنے لوگ ہو گئے؟ ایک ہو گیا. خدا کا زندہ کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، کہ جب بھی ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے توڑے سے نکل کر، اپنی خدمت سے نکل کر دوسری خدمت کے اندر جاتے ہیں، اپنے فرض سے نکل کر دوسرے فرض کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو پھر خدا کا غضب آپ کی زندگی کے اوپر پھیل جاتا ہے. خدا نے منیہ نبی کی معرفت چوتھے باب کے اندر کہا کہ ہم نے تمہارے آگے موسیٰ، ہارون اور مریم کو نہیں بھیجا. اس کا مطلب ہے موسیٰ بھی خدا کا نبی، مریم بھی خدا کی نبی، اور ہارون بھی خدا کا نبی، خدا کا بھیجا ہوا تھا. پھر ایسا کیا ہوا کہ مریم کوڑی ہو گئی، ہارون کوڑا نہیں ہوا. سننے والی بات ہے میری بہنوں کے لیے، سننے والی بات سنیے. آخر خدا نمیہ سے کہتا ہے، اس کے اندر چوتھے باب کے اندر کہتا ہے کہ تمہارے آگے میں نے موسیٰ کو نہیں بھیجا، ہارون کو نہیں بھیجا، مریم کو نہیں بھیجا. جب خدا نے ہی ان کو بھیجا تھا تو پھر ہارون کوڑی کیوں نہیں ہوا اور صرف مریم بھی کوڑی کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ مریم نے اپنے حصے سے اٹھ کر موسیٰ کے حصے میں جانے کی کوشش کی. اور خادمین کہتے ہیں ہارون اس لیے کیونکہ جس طرح آدم کو حوا نے بھڑکایا اور اسی طرح مریم نے ہارون کو بھڑکایا تاکہ وہ موسیٰ کے خلاف بدگوئی کرے. اور خدا نیتوں کو جاننے والا خدا ہے. اور خدا کا کلام کے اندر یہ لکھا ہے، خدا نے کہا سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہوگا تو میں اس سے نبوت بھی کروں گا اور خوابوں میں اس سے بات بھی کروں گا. اور چونکہ خدا جانتا تھا کہ ہارون کو میں نے آگے لے کر جانا ہے، اس نے میرا کاہن بننا ہے، اگر وہ کوڑی ہو جاتا تو وہ بے شک یہ کہانت نہیں کر سکتا تھا. اس لیے کیونکہ مریم کہانت کے لیے نہیں تھی، اس لیے اس نے مریم کے اوپر کوڑ کو بھیج دیا. اور خدا نے اتنا غصہ کیا، اس نے خدا جب موسیٰ نے کہا کہ اسے معاف کر دے تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اگر اس کا باپ اس کے منہ پر تھوکتا. سنیے اتنا خدا نے غصہ کیا جب آپ اپنی خدمت سے اٹھ کر دوسری خدمت میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں. جس کام کے لیے آپ کو پیدا خدا نے کیا، جس کام کے لیے آپ کو خدا نے پیدا کیا، آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے. جب مریم کو خدا نے اس لیے آگے بھیجا تاکہ وہ سیلیبریشن کرے، خدا نے اس لیے بھیجا کہ وہ مددگار کرے، کیونکہ کلام یہ سکھاتا ہے خدا نے کہا پیدائش کے اندر میں آدم کے لیے ایک مددگار پیدا کروں گا. اور مریم کو بھی اس نے اس لیے بھیجا تاکہ وہ سیلیبریشن کرے خدا کی فتح کی. وہ گیت گاتی، ڈانس کرتی اور خدا کے کاموں میں اپنے خادموں کی مددگار تھی.
جب اس نے کہانت کی طرف جھکنے کی کوشش کی، جب اس نے موسیٰ کے جگہ لینے کی کوشش کی، تو پھر وہ خدا کی حضوری میں غضب کا نشانہ بنے۔ اور خدا نے کیا کہا؟ سنیے، خدا نے کہا اگر اس کا باپ اس کے منہ پر تھوکتا تو کیا یہ 7 دن تک شرمندہ نہ رہتی؟ سنیے کیا بات خدا فرما رہا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ کیا اگر اس کے منہ پر تھوکا جاتا تو کیا یہ 7 دن تک شرمندہ نہ رہتی؟ اس لیے 7 دن تک خدا کے لشکر سے، خدا کے خیمے سے، یہ خدا کے لوگوں سے باہر گئے، اور 7ویں دن پھر خدا کی حضوری میں واپس آئے۔ سنیے، بائبل مقدس کے اندر ہمیں ہر طرح سے نبیاں ملتی ہیں۔ دبورا نبی کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ دبورا نبی نحمیہ 4 باب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں نوئیدہ نبی کا باب ملتا ہے۔ دبورا نبی کھجور کے نیچے بیٹھتی، خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے، لوگوں کا انصاف کرتی، لوگوں سے بات کرتی، لیکن کہیں پر بھی وہ ہمیں کہانت کا کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ پھر ہمیں نوئیدہ نبی کا ذکر ملتا ہے نحمیہ کے اندر، ہمیں وہ بھی کہیں پر بھی ہمیں کہانت کا کام کرتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ پھر ہمیں خدا کے زندہ کلام کے اندر عیسائیہ نبی کی کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور وہ بھی ہمیں یروشلم کے اندر ایک محلے کے اندر بیٹھی ہوئی خدا کی عبادت اور روزے رکھتی ہوئی نظر آتی ہے، نہ کہ خدا کی کہانت کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ہمیں کہیں پر بھی قربانی کرتے ہوئے، اگر ہم خدا کے زندہ کلام کو دیکھیں، آدم نے قربانی کی اور ابراہیم نے قربانی کی، اسحاق نے قربانی کی، اس کے آگے یعقوب نے قربانی کی، یعقوب کے بیٹوں کو ہم دیکھتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم جب بھی دیکھتے ہیں خدا قربانی کہانت کا کام صرف اپنے مردوں کو، اپنے لوگوں کو دیتا ہے جنہیں انہیں چنا ہے۔ ہر شخص کو خدا نے اس کا کام دے رکھا ہے۔ کیا یہ نبیاں نہیں تھی؟ بے شک یہ نبیاں تھی۔ کیا مقدس ماں کو خدا کا فرشتہ نبوت نہیں کرتا کہ تجھ سے بیٹا پیدا ہوگا، وہ خدا کا ایمانویل ہوگا، جس کا مطلب خدا ہمارے ساتھ ہے؟ کیا ماں مریم کو آپ نے کہانت کرتے دیکھا؟ جب خدا نے 12 شاگرد چنے، 70 چنے، خدا نے ہر طرح سے، کیا اس وقت موتیں نہیں تھی جو خدمت کرتی تھی؟ کیا بائبل مقدس کہیں سکھاتی ہے کہ کوئی عورت بھی وہ کہانت کرتی ہوئی نظر آتی؟ نہیں، خدا نے اسے مددگار پیدا کیا، اور یہ ساری لوگ ہمیں مددگار کی شکل کے اندر ہی نظر آتی۔ مکاشفہ میں یہ سکھاتا ہے، وہاں پر بھی ہمیں اس بات کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو یاد رکھیں خدا کا زندہ کلام ہمیں یہاں پر یہ سکھاتا ہے، اور خدا کا زندہ کلام کے اندر ایک بات آخری آپ کی زندگی رکھنا چاہتا ہوں۔ وقت میرے پاس ختم ہو گیا، لیکن تھوڑی سی بات آپ کی زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم مکاشفہ سے، حوا سے لے کر مقدس ماں تک، مریم مگدلینی تک، اور مارتھا تک، اور آگے بھی عورتوں کو ہم دیکھیں تو ہمیں کوئی بھی بائبل مقدس کے اندر کہانت کرتا ہوا، برکت دیتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے، جب خدا کا عہد کا صندوق نکلا اور خدا نے لاویوں کو حکم دیا تھا کہ تو نے اس صندوق کو تاک لگانا ہے، اور جب وہاں پر ایک شخص نے جب وہ منگایا اور اس نے ہاتھ لگایا اور وہ مر گیا، اس کا مطلب نہیں تھا کہ وہ اس کی نیت بری تھی، اس کی نیت بھی اچھی تھی، وہ اس کو سنبھالنا چاہتا تھا، لیکن جب خدا کا قانون ٹوٹا تو وہ موت اس پر خدا کا غضب، کیونکہ وہ اس بات سے واقفیت نہیں رکھتا تھا کہ میں اس کو چھو نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بجلی کو ہاتھ لگانے سے آپ کو کرنٹ نہیں پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، آپ اس کو ہاتھ لگائیں گے وہ کرنٹ لگائے گی۔ اس طرح اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر آپ زیادہ گناہگار کے اندر چلے جائیں گے۔ اس لیے اس الطار پر کام کرنے سے پہلے، اس پر بولنے سے پہلے آپ کو خدا کی حضوری میں واقف ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم نے خدا کے قانونوں کو، کلام یہ سکھاتا ہے، کلام یہ سکھا رہا ہے کہ جو قانون بدلتا ہے، جو قانون کو توڑتا ہے، جو کلام سے ہٹ جاتا ہے، کوئی اور تعلیم دیتا ہے، وہ شیطان سے ہے، کیونکہ شیطان ایسا ہی کرتا ہے۔ اس نے کہا چھلانگ لگا دے، لکھا ہے کہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہوگا کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے چوٹ لگے۔ یسوع نے چھلانگ لگا دی۔ اس نے کہا لکھا ہے۔
نکل کہ تو کیا روٹیاں بن جائیں گی؟ کیا اس نے کہا؟ کیونکہ وہ خود کلام تھا، اور یہی شیطان کرتا ہے، کلام کی آدھی آیتوں کو لے کر اس کو توڑ مڑوڑ کر نئی تعلیم کو ایجاد کر دیتا ہے۔ اور کلام یہ سکھاتا ہے کہ خدا نے یہ قانون ٹھہرایا ہے، اور کلام یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح کلیسیا کا سر یسوع ہے، اسی طرح مرد عورت کا سر ہے۔ اور کلام نے کہا تو اس کی تابع ہے۔ اور خدا سے مجھے یاد آیا، ہمارا خدا ویسے ہی بدل گیا ہے، ہمارا خدا بدل گیا ہے۔ پرانے عہد میں ہم خدا کو دیکھتے ہیں بڑا پاکیزہ ہے، وہ جوتی بھی نہیں پسند کرتا، میرے پاس ہے، کہتا ہے جوتی اتار کیونکہ یہ جگہ کیا ہے؟ ساڈا خدا بدل گیا، اسی جی میں مرضی آ جائیے، نہ پاکی چاہ جائیے، پاکی سے نہیں، اسی فضل دور چاہ گئے۔ اس کا مطلب ہمارا خدا جو ہے وہ بدل گیا، اسی جو مرضی کہہ دیے، تعلیم ادھر کما دیے، پاویں یسوع ادھر کما دیے، پاویں یسوع کا ویاہ کر دیے، نہ سن کوئی پوچھنا نہ سن کوئی دسنا۔ ہمارا یسوع واقعی، ہمارا خدا واقعی بدل گیا۔ ہم کلام سکھاتے ہیں پرانے عہد نامے سے، ہم خدا کی باتیں سناتے ہیں پرانے عہد نامے سے، ہم یسوع کی گواہیاں سناتے ہیں پرانے عہد نامے سے، خدا کی پاکیزگی بتاتے ہیں پرانے عہد نامے سے۔ لیکن جب ہماری عبادت کا وقت آتا ہے، جب ہمارے حکم ماننے کا وقت آتا ہے، تب ہمارا خدا جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ خدا موسیٰ کی جوتی کو نہیں پسند کرتا، کہتا ہے جوتی اتاروں کہ یہ پاک جگہ ہے۔ کیا وہ آج کا فضل میں آ کے خدا بدل گیا؟ ہرگز نہیں بدلا ہے، بلکہ اس نے اپنے قانونوں کو اور زیادہ سخت کر ڈالا ہے۔ اور ہم نے کیا، آج ہم آخر زمانے میں، اس نے کہا آخر زمانے میں کیا ہوگا؟ جھوٹے استاد اٹھ کھڑے ہوں گے، اور یہ آخر زمانہ ہے۔ لوگ زردوست ہو گئے ہیں، خود غرض ہو گئے ہیں، شکی باز ہو گئے ہیں، اور تہمت لگانے والے اور جھوٹی تعلیم کے گھڑنے والے ہو گئے۔ اگر کوئی شخص خدا کا کلام سکھاتا ہے، اس سے ہٹ کر آپ کو تعلیم دیتا ہے، اور پالوس کہتا ہے اس کے اندر خدا کی نہیں بلکہ بدبو ہے، یعنی شیطان کی وہ فرزند ہے، اور وہ کڑوے لانے کے برابر ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی کلام سنائے، سنیے، سمجھیے، پھر خدا کی حضوری میں چاہیے۔ اور لکھا ہے یوحنا پہلا باب، پہلا یوحنا اس کا چوتھا باب، اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے، وہ دنیا میں ہے اس لیے وہ دنیا سی کہتا ہے۔ شیطان کے بارے میں کلام کیا کہتا ہے؟ سنیے، یہ آخری بات جو آپ، جب میں نے اگلی بار سکھانا ہے پاسا کو، اس میں ضرور پوچھنا ہے کہ آپ نے کیا کلام سنا۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ خدا کا زندہ کلام کے اندر وہ دنیا سے ہیں اس لیے دنیا سی کہتے ہیں، دنیا ان کی سنتی ہے۔ ہم خدا سے ہیں، جو خدا کو جانتا ہے وہ ہماری کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ جو خدا کو جانتا ہے وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے۔ اس کا مطلب خدا کے کلام کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ کہتا ہے یہ دنیا سے ہے اس لیے دنیا کی تعلیم کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر خدا کے خادم ہیں تو شیطان کے خادم بھی وہی کام کرتے ہیں۔ اور آپ نے جاننا کیسے ہے ان کے اوپر، کیسے ہم نے اوپر آنا ہے؟ تبھی آپ ان کے اوپر آتے ہیں جب آپ خدا کے کلام کو سنتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کلام کے ہتھیار باندھ لو۔ اور کلام کے ہتھیار کیسے باندھیں گے؟ جب آپ اس کو سنیں گے اور اپنی زندگی کے اندر رکھیں گے۔ کیونکہ میں نے آپ کی زندگی میں رکھا کہ آدم سے لے کر مکاشفہ تک ہمیں خدا کی زندہ کلام کے اندر، خدا یسوع مسیح یروشلم کے اندر جاتے ہیں۔ کیا فنائل کی ہمیں حنا نامی فنائل کی جو بیٹی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی، جو 44 برس سے بھی جو ہے وہاں پر بیوہ تھی، اور لکھا ہے وہ روزہ اور عبادت کرتی تھی، کہانت نہیں کرتی تھی، روزہ اور عبادت کرتے۔ پھر ہمیں رسولوں کے مال کے اندر تبیتا نبی کا ذکر ملتا ہے جنہیں نے زندہ کیا، اس کے بارے میں بھی ہمیں کلام نہیں سکھاتا ہے کہ اس نے کہیں کہانت۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت صرف چرچ کے اندر مددگار ہے، اور ہم بہت
بہت سے ہماری کلیسیا یہاں پر کیتھولک بھی ہے. کیا کسی سسٹر کو قربانی کرتے دیکھا ہے؟ کبھی اتنی بڑی بڑی سسٹریں ہوئی ہیں، مدر ٹریزا ہوئی ہے، کبھی کسی کو دیکھا قربانی کرتے ہوئے؟ اس کا مطلب ہے اگر آپ اس کسی بھی ڈینومینیشنز کے اندر، کیتھولک ڈینومینیشنز کے اندر ہیں، اور کبھی کسی عورت کو دیکھا وہ الطار پر کھڑی ہو کر فادر کی طرح قربانی برکات کی کلمات بولتی ہے، کبھی کسی نے دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا. اس لیے کہ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آدم سے لے کر مکاشفہ تک جتنی نبیاں ہوئی، جتنی مقدس عورتیں ہوئی، جنہوں کو ہر ایک نے کلام کے ساتھ مددگار کا رول ادا کیا. اس کا مطلب ہے میری بیٹیاں جو کلام کی خدمت کرنا چاہتی ہے، میری بیٹیاں جو بہنیں جو کلام میں پڑھنا چاہتی ہیں، انہیں پہلے کلام کو جاننے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ بھی نہ جانے میں اس شخص کی مانند ہو جائیں جس نے الطار کو، جس نے خدا کے باکس کو، خدا کے صندوق کو چھوا اور غضب کے نیچے آ گیا. کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنی خدمت سے نکل کر موسیٰ کی خدمت میں جانے کی کوشش کریں اور خدا کا غضب اس پر نازل ہوا اور وہ کوڑی ہو گئی. ایسا نہ ہو کہ آپ برکت لیتے لیتے کہیں خدا کے غضب کے نیچے نہ چلے جائیں. پڑھیے، اگر کوئی بھی عورت آپ کو ایسی خدمت کرتی ہوئی، خدا کی حضوری میں قربانی چڑھاتی ہوئی، خدا کی حضوری میں ہر طرح سے اس طرح کا کہانت کا کام کرتی ہوئی نظر آئے تو ضرور مجھے بتائیے گا. میں نے پوری بائبل کو اس بات کو اسٹڈی کیا، بار بار کیا، کیونکہ مجھے بار بار اس بارے میں سوال کیا گیا اور میں نے کہیں کسی عورت کو خدا کی حضوری میں برکت دیتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ابراہیم نے برکت دی، میں نے دیکھا اسحاق نے برکت دی، میں نے دیکھا یعقوب نے برکت دی، میں نے دیکھا خدا کی حضوری میں، اور داؤد نے خدا کی حضوری میں اپنے بیٹے سلیمان کے لیے بادشاہی دی. جب خدا نے اس کو چنا سلیمان کو، خدا کی حضوری میں ہم دیکھیں تو خدا نے برکت، خدا نے کس کو دی؟ کہانت کس کو دی؟ خدا نے مرد کو دی. اور جب مریم نے اپنی چھوڑ کر موسیٰ کی خدمت لینے کی کوشش کی تو خدا کا ابر جب ہٹا تو ہارون نہیں، مریم خدا کی حضوری میں کوڑی ہو گئی. اور خدا نے اتنا غصہ کیا، اس نے کہا کہ یہ ایسے ہے جیسے اس کا باپ اس کے منہ پر تھوکتا ہے. خدا کا زندہ کلام پڑھا اور اس میں جناب سب کے لیے باعث برکت ہو. خدا ان کا شکر. آئیے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور لائق طور پر اپنی آنکھیں خدا کی حضوری میں بند کریں گے اور خدا سے کہ خدا میری خدمت کو میرے سامنے رکھ تاکہ لائق طور پر تیری عبادت کر سکوں. اگر میں مرد ہوں تو خدا مجھے سکھا کہ میں کیسے تیری حضوری میں چلوں تاکہ میں جھوٹی تعلیم سے، اگر میں عورت ہوں تو کیسے تیری حضوری میں چلوں تاکہ میں لائق طور پر تیری خدمت کر کے ان تمام برکات اور اسلام کی حاصل کر سکوں جو تو اپنے بائبل مقدس کے اندر رکھتا ہے. بے شک تو میرا نیک چوپان ہے جو اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، اور تم نہیں چاہتا ہے کہ کوئی بھیڑ ہلاکت کی طرف جائے. تم چاہتا ہے کہ تیری ہر ایک بھیڑ میں راست میں داخل ہو. اس لیے تو اپنے لوگوں کو اس بات کے لیے آگاہ کرتا ہے کہ آخری زمانے میں